اگر ہم بلوچ قوم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی پہچان کو اتحاد و اتفاق کے سائے میں قائم رکھا، دنیا کی طاقتور ترین فوجوں کو اپنی باہمی اتحاد سے شکست دیا۔ سکندر اعظم کو ہی دیکھ لو، جب 325 قبل مسیح میں ہندوستان سے واپسی پر گدروشیا یعنی بلوچستان میں سے گزرنے کی حماقت کی تو اسے بلوچوں کی مزاحمت کا اس قدر سامنا کرنا پڑا کہ فتح تو دور کی بات ہے، انہیں اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بمشکل یہاں سے نکل پایا۔ انہی بلوچوں نے عظیم جنگجو محمود غزنوی کو بڑ لگوائے اور واپس کروایا۔ اپنے منفرد، منظم اور یگانگت سے انہوں نے ہر حملہ آوروں کو لوہے کے چنے چبوائے، چاہے صفوی، منگول، ترک، خلجی اور مغل کیوں نہ ہوں، لیکن بلوچوں نے اپنے سرزمین پر انہیں قدم جمانے نہیں دیا۔ اور تو اور مہر گڑھ کے عظیم کنڈرات، ان کی یکجہتی اور اتحاد کا داستان اپنے اندر سموئے آج بھی ایک شان کے ساتھ قائم ہے۔ شیر شاہ سوری نے کہا تھا، ہمایوں خدا کا شکر گزار بن کہ بلوچوں نے تمہیں مجھ سے بچایا۔ میر نور نصیر خان آپس کے اتحاد و باہمی اتفاق سے ایک ایسی سلطنت کا قیام عمل میں لایا کہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے انہیں باغی دی بیبلر یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے لقب سے نوازا، اور امید کر رہا تھا کہ بلوچ اپنے اتحاد سے خلافت عثمانیہ کو پرشیا، آسٹریا اور روس کے چنگل سے بچانے میں مدد دیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ 1794 میں نوری نصیر خان انتقال کر گئے اور میر محمود خان ان کے جانشین نامزد ہوئے۔ انہی کے حیام حکومت میں سن 1810 میں انگریز مصنف و جاسوس ہنری پوٹنگر بلوچستان میں وارد ہوتے ہیں، اور 1810 میں پہلی مرتبہ لفظ براوی دنیا کے سامنے ایک قوم کی مانند نمودار ہوتا ہے۔ اس بار بلوچوں کا سامنا ایک شاطر دشمن سے پڑا تھا جو تلوار سے زیادہ قلم کا استعمال بخوبی سمجھتا تھا۔ جاسوس نے تحقیق کی اور رپورٹ بنایا، یہاں ایک ہی قوم ہے جو 2 بولیاں بولتا ہے، کیا یہ خوب کمزوری ہاتھ لگا ہے۔ بلوچ تاریخ پر پہلی دفعہ کسی انگریز مصنف نے ٹریول ان سندھ اینڈ بلوچستان کے نام پر کتاب لکھی، اور اس میں یہ لکھا، براوی ایک الگ قوم ہے۔ شکاری نے ایسی ترکیب چلائی کہ شکار خود جال میں پھنسنے آ گئے۔ اس کے بعد محض 10 سالوں کے اندر بلوچ ایسے بکھر گئے کہ انہیں واپس ملانا ایک خواب جیسے لگنے لگا۔ میر محمود خان کو روتے ہوئے یہ سنا گیا، بابا میں پھوٹ کو نہ روک سکا، میں اتحاد کو قائم نہ رکھ سکا۔ بلوچوں کی تاریخ اکثر انگریز مصنفین نے گزیٹیئر یعنی فرنٹ جغرافیہ مطلب ایسی کتاب جو زمینی علم کے مطابق ہے اور رسالوں کی صورت میں تحریر کیے تھے، اور وہ تاریخ صرف مفروضات اور ان کی ذاتی رائے پر منحصر ہوتی تھی۔ بنا تحقیق کے انہوں نے تاریخ کو اس طرح پیش کیا تاکہ یہ بلوچوں میں نا اتفاقی اور بے اتحادی کا باعث بنے۔ جب بلوچ مورخین نے شروع میں تاریخ نویسی کا آغاز کیا تو وہ بھی انہی انگریز مورخین کی کتب سے ریسرچ کرتے تھے، جو اور بھی قوم میں تباہی کا باعث بنا۔ پہلی دفعہ ایک انگریز آرکیولوجسٹ اور ریسرچر میجر ای موکلر نے مکمل طور پر دلائل اور تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب دی آنر آف بلوچ کے نام پر چھپوایا، اور اس میں کہا براوی بلوچوں کی ایک بولی ہے جبکہ قوم صرف ایک ہی بلوچ ہے۔ اس نے مزید کہا براوی بلوچوں کی جنگی بولی ہے جو صرف جنگ کے دوران استعمال کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو جنگ کے لیے بھی الگ زبان رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ وہ رقم تراز ہے، ہمارے برٹش مصنفین کا براوی کو الگ قوم لکھنا اس خطے میں ان کی کم علمی کا ثبوت ہے۔
موکلر کی اس کتاب پر برٹش حکومت نے بلوچستان میں پابندی عائد کر دی اور انہیں یہاں سے واپس ہندوستان ٹرانسفر کروایا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے براوی الگ قوم ہے جن کی زبان براوی ہے۔